أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور صدق اللہ العظیم۔ اے مخاطب، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں اللہ کی نعمت سے؟ لیُریَکُم من آیاتی، تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھلائے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار بندے کے لیے۔ یقیناً سمندر میں، دریا میں، کشتیوں کے چلنے میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، شکر گزار ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب ان کو ڈھانپ لے کوئی موج، سائبان کی طرح، کالظلل، سائبان کی طرح یا بادلوں کی طرح، تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اس کے لیے دین کو۔ اس وقت پھر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق و مالک نہیں مانتے، اور جب ان کو اللہ نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، تو ان میں سے بعض مقتصد، راہ اعتدال پہ رہتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا مگر ہر ایسا شخص خطار جو بدعہد ہو، عہد کو توڑنے والا ہو، کفور، ناشکرہ ہو۔ خطار کا ویسے معنی ہوتا ہے غدار، مکار۔ ظاہر ہے غدار اسی کو کہتے ہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، عہد کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ ان دو آیات میں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نشانی کے سب سے پہلے تو سمندر میں جہازوں کے چلنے کو اپنی ایک بڑی نشانی قرار دیا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دریا اور سمندر ایسی بنائی ہیں، ایسی چیزیں جو بڑے بڑے جہازوں کو، دوسرے مقام پر ہے کل اعلام، پہاڑوں کی طرح، ان کو پانی تنکوں کی طرح بہا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جیسے تنکا بہہ رہا ہو، ایسے بڑے بڑے جہاز بہتے اور تیرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ نشانیاں سمجھ میں اسے آئیں گی جو صبر کرنے والا بھی ہو اور شکر گزار بھی ہو۔ دو ہی کیفیتیں ہیں انسان کی، خوشی کی ہے یا غمی کی ہے۔ خوشی ہو تو شکر ادا کرنے کا حکم ہے، غم ہو، مصیبت ہو تو صبر کرنے کا حکم ہے۔ اور جس انسان کو یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں، صبر اور شکر، تو یقیناً وہ کمال ایمان کو حاصل کر لیتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑی سی ایک اور وضاحت کر دوں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی مصیبت کے آنے پر، کسی تکلیف کے آنے پر، کسی کے گھر میں میت ہو جائے، اس پر اپنے آپ کو رونے سے بچا لینا، بس یہ صبر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔
شکر کا مفہوم بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی محسن کو شکریہ کہہ دینا، تھینک یو کہہ دینا، جزاک اللہ احسن الجزا کہہ دینا، یہ شکر ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، دونوں کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ میں اختصار کے ساتھ بہرحال صبر کی 3 قسمیں بتا کر آگے چلتا ہوں۔ صبر کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا، جو ہم مفہوم سمجھتے ہیں۔ دوسرا صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو یہاں اپنے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے آمادہ کرنا، یہ صبر ہے۔ آپ کا زکوٰۃ دینے کو اور کوئی دینی حکم پورا کرنے کو، والدین کی خدمت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن اپنے آپ کو زبردستی اس نیکی کے لیے تیار کرنا، یہ صبر علی الطاعہ ہے، یعنی صبر نیکی پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا، یہ صبر۔ جی دوسرا ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر کرنا۔ یہاں ظاہر صبر رکنے کے معنی میں ہوگا یا روکنے کے معنی میں، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے صبر عن المعصیہ۔ ظاہر ہے اس پر بھی اجر ہے انسان کے لیے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی اپنی اہلیہ کی قربت اختیار کرتا ہے، اپنی اہلیہ کے قریب جاتا ہے، تو کیا اس پر بھی اجر ہے؟ تو فرمایا، بتاؤ، جو کسی غیر محرم کے ساتھ جائے، زنا کا ارتکاب کرے، گناہ ملے گا یا نہیں؟ فرمایا ملے گا، اور صرف گناہ نہیں ملے گا، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 7 چھتر بھی پڑیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر تو جان سے جائے گا۔ تو فرمایا جس طرح اس گناہ پر سزا ہے، تو پھر اس نیک عمل پر، اس نیکی پر، دین کے دائرے میں ایک کام کرنے پر اجر بھی ہے۔ اور تیسرا جو میں نے پہلے عرض کیا، صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اور یاد رکھیے یہ اس وقت ہوتا ہے مصیبت پر صبر جب اول مصیبت پیش آئے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے قبرستان سے، تو ایک خاتون کو دیکھا جو ایک قبر کے سرانے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہن صبر سے کام لو۔ اس نے آپ کو پہچانا نہیں، تو کہنے لگی کہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے، اگر آپ کو پہنچتی تو پھر میں آپ سے پوچھتی کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس کو بعد میں کسی نے بتایا، بھئی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے کیا کہہ دیا ان سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائیں۔ تو آپ تو ظاہر ہے بحیثیت والد پہلے ہی معاف کر چکے تھے، تو آپ نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر اللہ کے ہاں وہ معتبر ہے جو اول کیا جائے، جو شروع میں کیا جائے، مصیبت کے وقت کیا جائے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو انسان صبر کر ہی لیتا ہے۔ بڑے بڑے زخم انسان کے بھر جاتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کو انسان بھول جاتا ہے خوشی کے ایام میں۔
تو اصل صبر وہ ہے انما الصبر عند صدمۃ الاولی، جو مصیبت کے وقت کیا جائے۔ تو یہ تین قسمیں ہیں، نوٹ کر لیجئے: صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر علی المصائب۔ یہ جب انسان ان کو اختیار کرتا ہے تو پھر بنتا ہے صبار۔ اور دوسرا، شکور کا مفہوم پہلے واضح کر چکا ہوں ایک مرتبہ، کہ شکر سے صرف زبانی شکر مراد نہیں ہے، بلکہ اپنے ہر عمل سے شکر ادا کرنا مراد ہے۔ یعنی اللہ نے جو بھی آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، ان کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، یہ ان نعمتوں کا شکر ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا ناشکری ہے۔ اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں، اگر آپ موبائل کی اسکرین پر یا لائیو کچھ غلط دیکھ رہے ہیں ایسا جس کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے، تو آپ آنکھوں کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ غلط چیز کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کے کان غلط چیز کو سنتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ پھر ان چیزوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ آگے جو مثال دی ہے تو مشرکین مکہ کے ایک حالت کو بیان فرمایا کہ جب یہ بھی سمندری طوفان میں پھنستے ہیں تو اس وقت یہ بھی اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی اور اپنا معبود یاد نہیں آتا۔ البتہ جب انہیں ان کا رب نجات دے دیتا ہے، بچا لیتا ہے، تو فمنہم مقتصد، مقتصد کے دو معنی ہیں۔ لفظی ترجمہ تو میں نے کر دیا کہ ان میں سے بعض راہ اعتدال پہ رہتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ انکار کر بیٹھتے ہیں، ناشکری کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ جیسے ہم میں سے بہت سے ہیں، مصیبت کے ایام میں انہیں رجوع اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی مصیبت ختم ہوئی، نمازیں بھی ختم، قرآن بھی ختم، اور صدقہ اور زکوٰۃ بھی ختم، اور پھر دینی محافل کے اندر آنا بھی ختم، پھر دوبارہ جب کوئی مصیبت آئے گی پھر دوبارہ یہ سب کام شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ نشانی بتا رہا ہے کن کی؟ کل ختار کفور، جو بدعہد ہوتے ہیں، جو ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں، جو غلط راستہ چنتے ہیں، یہ حرکتیں ان کی ہوتی ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں تو وہ ہر حال میں، خوشی ہو یا غمی، اچھے حالات ہوں یا برے حالات، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مقتصد کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے راہ اعتدال کا، کہ اس مصیبت سے نکلنے کے بعد وہ نیکی میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے ایمان کو کامل کر لیتے ہیں اور نیکی میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، جسے قرآن نے دوسرے مقام پر سابقون بالخیرات فرمایا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ اور ایک مقتصد کا معنی یہ ہے کہ اس مصیبت سے نکلنے کے بعد ٹھیک ہے اعمال صالحہ میں تو کمی رہتی ہے، لیکن بہرحال وہ انسان پھر ایمان پر پکا ہو جاتا ہے، ایمان اس کا جو پہلے متزلزل تھا یا پہلے کفر کی طرف تھا، اب وہ ایمان کی طرف آ جاتا ہے، اگرچہ اعمال میں کچھ کمی ہو۔ تو ایک مقتصد سے مراد یہ ہے۔ دوسرا سابقون بالخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ اور تیسرا الا کل ختار کفور، جسے دوسرے مقام پر قرآن نے ظالم لنفسہ فرمایا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ تو یہ تین گویا لوگوں کی کیٹاگریز ہیں جس میں لوگ دنیا میں بس رہے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، سابقون بالخیرات، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مصداق بنائے، اور دوسرا مقتصد، راہ اعتدال پہ رہنے والے، کبھی نیکی کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، اور تیسرا کل ختار کفور، یعنی ظالم لنفسی، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام قسم کے ظالموں سے حفاظت فرمائے۔ سورت کا اختتام اب تقوی پر کر رہے ہیں، کیونکہ تقوی ضروری ہے راہ راست کو اختیار کرنے کے لیے۔ خواہ آپ مقتصد بنتے ہیں یا آپ سابقون بالخیرات بنتے ہیں، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کا ڈر آپ کے اندر ہو۔ فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اور ڈرو اس دن سے
جس دن کوئی والد اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی اولاد بدلہ دے سکے گی عن والدہ اپنے والد کو، شیئا کچھ بھی۔ مشرکین مکہ اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے نا کہ ہمارے والد مشرک ہیں تو ہم کیسے ایمان لائیں۔ باپ اس لیے ایمان نہیں لا رہا کہ اولاد مشرک ہے تو میں کیسے ایمان لے آؤں، اپنے گھر میں درار ڈال دوں۔ ساتھ ہی مائک بند کر دیں، تھوڑا سا رہ گیا سبق۔ تو فرمایا کہ بھائی یہ آل اور اولاد جس کے لیے آج آپ اتنا تڑپ رہے ہیں، جس کے لیے آپ حرام، ظاہر ہے انسان جب بھی کوئی حرام کی طرف جاتا ہے تو اپنے بال بچوں کی وجہ سے جاتا ہے، اپنے بچوں کی خاطر کہ ان کو اچھا کھلاؤں، اچھا پہناؤں، اچھی گاڑی میں گھماؤں، اچھا بنگلہ بناؤں، کوٹھی بناؤں، تو ان تمام مقاصد کے لیے پھر وہ نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ اچھا دیکھتا ہے، نہ برا، بس پیسہ آنا چاہیے، جیسے آج کل لوگوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، فرمایا یہ آل اولاد جس کے لیے آج حرام تک کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، یہ آل اولاد کل کام آنے والی نہیں ہے۔ اور تیسرے بارے میں تو کلیئر فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ اس دن نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی یار دوست، نہ کوئی قبیلہ، بلکہ ہر انسان کو اس وقت اپنی پڑی ہوگی۔ بلکہ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی، شاید اس میں وضاحت میں آپ کے کام آ جائے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب قیامت کے دن برہنہ اٹھائے جاؤ گے، اور سب سے پہلے جن لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ لباس سمیت اٹھیں گے قیامت کے دن۔ بہرحال یہ بات ارشاد فرمائی تو ام عائشہ نے فرمائی یا رسول اللہ، یہ تو ہم عورتوں کے لیے پھر بڑی رسوائی کی بات ہوگی۔ ظاہر ہے عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر ان میں بڑا زیادہ شرم و حیا رکھا ہوتا ہے۔ تو ام عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ ہم عورتوں کے لیے تو بڑی رسوائی کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے حمیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو پیار سے، نام تو عائشہ تھا، پیار سے کبھی حمیرہ کہا کرتے تھے، اور کبھی اس موقع پر غالباً آپ نے فرمایا تھا یا موفقہ، اے نیکیوں کی توفیق دی ہوئی، بات اتنی آسان نہیں ہے۔ فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ سب کی گردنیں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی اور سب محشر کے میدان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بالخصوص آسانیاں پیدا فرمائے۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، یقیناً یہ اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے۔